کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ تو دشمن کیا سمجھتا ہے؟ جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ہنستا ہے کہ نہیں ہنستا ہے؟ ہمارے حالی بے حالی، غریبی، بے بسی، مجبوری، لاچاری کو دیکھ کر کے وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ دشمن کیا سمجھتا ہے؟ جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ سائیکل سے چلنے والے اگر موٹر سائیکل پہ آ جاتے ہیں تو انداز بدل جاتا ہے۔ موٹر سائیکل پہ چلنے والے اگر فور ویلر پہ آ جائیں تو انداز بدل جاتا ہے۔ فور ویلر میں چلنے والے اور اچھی کار میں فارچونر وغیرہ میں چلنے لگے تو انداز بدل جاتا ہے۔ کچی مکان میں رہنے والا اچانک 2-4-6 کمرے مکان بنا لے تو اس کے ہاتھ بات کا بات پوچھنا اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی نیچے سے اوپر جاتا ہے، جب کوئی کمزور والا طاقت پاتا ہے تو گھمنڈی بنتا ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ گھمنڈی بنتا ہے، اور گھمنڈی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اس کا چہرہ بیت الخلا سے بھی بدتر ہے، اور کھانے سے بھی بدتر ہے۔ یعنی اللہ گھمنڈ سے بچائے، تکبر سے بچائے، غرور سے بچائے۔ یعنی سائیکل سے چلنے والا موٹر سائیکل میں آئے انداز بدل جاتا ہے، موٹر سائیکل میں چلنے والا فور ویلر میں چلنے لگے انداز بدل جاتا ہے۔ کچے مکان میں رہنے والا پکے مکان میں رہنے لگے انداز بدل جاتا ہے۔ دولت پانے کے بعد آدمی گھمنڈی بن جاتا ہے، شہرت پانے کے بعد آدمی گھمنڈی بن جاتا ہے، بلندی پانے کے بعد آدمی گھمنڈی بن جاتا ہے، طاقت پانے کے بعد آدمی گھمنڈی بن جاتا ہے، کرسی پانے کے بعد آدمی گھمنڈی بن جاتا ہے، پاور میں آنے کے بعد آدمی گھمنڈی بن جاتا ہے، تعداد دیکھنے کے بعد آدمی گھمنڈی بن جاتا ہے۔ اور گھمنڈی آدمی جو ہے طرح طرح کے ایسے سماج میں کارنامہ کرتا ہے، اس کے کارنامے سے غریبوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، امیروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، عوام کو بھی تکلیف ہوتی ہے، امام کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، وہ گھمنڈی آدمی سوچتا ہے کہ پاور میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، لشکر میرے پاس ہے، تعداد میرے پاس ہے، فوج میرے پاس ہے، کرسی میرے پاس ہے، ہم جو چاہیں گے جیسا چاہیں گے دنیا کا نظام بنائیں گے۔ وہ نظام بنانے کے چکر میں قرآن کا مخالف ہو جاتا ہے، حدیث کا مخالف ہو جاتا ہے، تو کبھی قرآن کی آیت کے خلاف بکواس کرتا ہے، تو کبھی اذان کے خلاف انگلی اٹھاتا ہے، تو کبھی نقاب کے خلاف انگلی اٹھاتا ہے، تو کبھی داڑھی کے خلاف انگلی اٹھاتا ہے، اور ظالم یہ سمجھتا ہے کہ طاقت میرے پاس ہے، ہم قرآن کو بدل دیں گے، طاقت میرے پاس ہے، ہم پاور کو بدل دیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چند مہانہ پہلے، یعنی 1 سال 1.5 سال پہلے، ایک وسیم رافضی کتا لکھنؤ میں نمودار ہوا، پیدا ہوا، قرآن کو مٹانے کی بات کرنے لگا، قرآن کی 26 آیت مٹانے کی بات کرنے لگا۔ دنیا والوں نے دیکھا ہے وہ مٹ گیا، لیکن قرآن کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہو گیا، لیکن قرآن کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کرتے ہیں، وہ حدیث مٹانے کی پلانی کرتے ہیں، وہ اسلام مٹانے کی پلانی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ دور محمد، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تک اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ ہے ایسا کہ نہیں بتا۔ جو بھی اسلام کے مخالف کھڑا ہوا وہ مٹا کہ نہیں مٹا۔ چاہے آپ دیکھ لیجیے 1400 سال پہلے جائیے، اسلام کے سامنے ابو جہل کھڑا ہوا مل گیا، لیکن اسلام زندہ ہے۔ اسلام کے سامنے فرعون کھڑا ہوا مل گیا، لیکن اسلام زندہ ہے۔ اسلام کے سامنے نمرود کھڑا ہوا، نمرود مل گیا، لیکن اسلام زندہ ہے کہ نہیں؟ تو اسلام پر سوچنے والوں اور
پہ سوچنے والوں، دربار پہ سوچنے والوں، مت سوچو، یہ مت دیکھو کون کس پاور میں ہے کس پاور میں نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ بندے کا کیا کام ہے۔ وہ اللہ کا کام ہے اللہ جانے، اور بندوں کا کام ہے بندہ جانے، سمجھ گئے؟ حکومت کا معاملہ خدا جانے اور بندگی کا معاملہ بندہ جانے۔ تو دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، جب کوئی دنیا میں آتا ہے طاقت لے کے آتا ہے، جب کوئی دنیا میں آتا ہے لشکر لے کر آتا ہے، جب کوئی دنیا میں آتا ہے فوج لے کر آتا ہے، جب کوئی دنیا میں آتا ہے اسلحے لے کر آتا ہے، جب کوئی دنیا میں آتا ہے تعداد لے کر آتا ہے، جب کوئی دنیا میں آتا ہے اونٹ لے کر آتا ہے، جب کوئی دنیا کے لیے آتا ہے گھوڑے لے کر آتا ہے، تعداد لے کر آتا ہے، لشکر لے کر آتا ہے، فوج لے کر آتا ہے، لیکن اس ہندوستان میں جب میرا خواجہ آیا تو کوئی لشکر لے کر نہ آیا، کوئی تعداد لے کر نہ آیا، کوئی فوج لے کر نہ آیا، کوئی اسلحہ لے کر نہ آیا، بلکہ میرا اجمیر والا خواجہ ہندوستان میں آیا تو ساتھ میں اللہ کا کلام سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عطائے رسول ہندل ولی جب آپ ہندوستان میں تشریف لائے تو تعداد لے کر تھوڑی ہے، فوج لشکر لے کر تھوڑی ہے، ہاتھ میں اللہ کا کلام، سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہے کہ نہیں؟ دو چیز لے کر آئے، ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے آج ہمارے پاس، نہ قرآن ہے اور نہ ہی سچی نبی کی محبت، دکھاوا ہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھیں، چہرے میں داڑھی نہیں رکھتا۔ اے سنی جنتی بریلوی مسلمانوں سدھر جاؤ، اپنے آپ کو سدھارو۔ تو جب اس ہندوستان میں میرے خواجہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ میں کتنے لوگ آئے؟ 40 لوگ۔ کتنے لوگ آئے؟ بھولے بھائی کا کیا دادا، کتنے لوگ آئے؟ 40 لوگ۔ آخر آنے والا آیا کہاں سے؟ میرے خواجہ عطائے رسول ہندل ولی مکہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں، مقام ابراہیم میں نماز پڑھتے ہیں، حج کے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد جب آپ مدینہ شریف جانے لگے تو آپ کے خواب میں یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خادم رہتا تھا جو سرکار کی مزار شریف کی صاف صفائی کرتا اور سرکار کی مسجد نبوی کی صاف صفائی کرتا۔ اس کے خواب میں سرکار مدینہ تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے خادم، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا معین آ رہا ہے، میرا لہتے جگر آ رہا ہے، میرے دل کا ٹکڑا آ رہا ہے، میرے دل کا چین آ رہا ہے۔ جب وہ آ جائے نا تو میرے ممبر پہ کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو کے واضح نماز فجر اعلان کرنا کہ معین الدین نام کا آدمی رک جائے، بقیہ سب چلے جائے۔ خادم نے ایسا ہی کیا، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سرکار کے مصلی میں کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ معین نام کا آدمی رک جائے، بقیہ سب چلے جائے۔ کئی لاکھ لوگ چلے گئے، اس کے باوجود جب خادم نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو بھاری تعداد میں لوگ سرکار کی مسجد میں موجود ہے۔ اب خادم حیران ہو گیا کہ ان میں سرکار کا بیٹا کون ہے، لختے جگر کون ہے، نور نظر کون ہے، نبی کا چین کون ہے۔ سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، خادم یہ سوچ ہی رہا تھا حکومت خزرہ سے آواز آئی، کوئی اور معین الدین نہیں، امریکہ والا نہیں، ہالینڈ والا نہیں، فجی والا نہیں، انگلینڈ والا نہیں، بھوٹان والا نہیں، بلکہ سنگر والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعت، فیضان حضور امین شریعت، فیضان حضور حفیظ ملت۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کہاں والا؟ بھول بھائی اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ سنجر والا۔ اب سب چلے گئے، میرے آقا گئی نماز عطائے رسول ہندل ولی بیٹھے۔
خادم آیا، آپ کی بارگاہ میں تشریف لایا اور آپ کے قدموں میں گر گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ ہندوستان میں دو ہستی ایسی ہے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزار شریف سے باہر آ کر اپنے رکے زیبا کی زیارت کیا۔ ایک ہستی کا نام خواجہ ہے تو دوسرے ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہستی نے اسلام پھیلایا تو دوسرے ہستی نے اسلام بچایا۔ نام خواجہ کا احسان بولیں گے اور نہ رضا کا احسان بولیں گے، اسی لیے ہم خواجہ والے بھی ہیں اور رضا والے بھی ہیں۔ دوستو، بزرگوں، سنی، جنتی، بریلوی مسلمانوں، خادم قدموں میں گر گیا۔ میرے آقا ہندل ولی کو اٹھاتے سینے سے لگاتے، کعبے تو مدینہ شریف پر خادم میرے قدموں میں گر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خادم نے کہا سرکار داڑیاں بن گئی، بال بن گئے، بڑھاپے کا عالم آ گیا، کبھی میں نے سرکار کی آواز نہ سنی، لیکن جیسے ہی آپ کا قدم مدینہ پاک میں پڑنا تھا، رسول پاک خواب میں آ کر ہمارے مقدر کی چار، ہمارے مقدر میں چار چاند لگا دیے اور آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ خالی آواز نہیں بلکہ آپ کے آنے سے چہرے کی زیارت۔ آخر خادم آیا، شہادت والی انگلی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد روزے رسول کے دروازے میں کھڑا کر دیا۔ آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لا کے کھڑا کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کے گھر آؤں، دروازہ بند ہے اور میں دستک دوں، آواز لگاتا رہوں، باہر تو چلاتا رہوں، جب اندر کوئی ہوگا کبھی تو کھلے گا؟ بولو بھائی۔ اچھا، پہلا ایک عقیدہ ملاحظہ فرمائے، وہابیوں کا عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں ملے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ سنیے ہم سنیوں کا، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی زندہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ وہابیوں کے عقیدے میں معاذ اللہ، سنیوں کے عقیدے میں سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، دونوں عقیدہ، دونوں عقیدہ اپنے دونوں آنکھوں کے سامنے رکھیے گا اور خود فیصلہ کریے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اب ان وہابیوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو، چاہے نروا والا ہو، بھوپال والا ہو، کھانا بھون والا ہو، سہارنپور والا ہو، لکھنؤ والا ہو، کہیں بھی والا ہو، ان سے پوچھو کہ ہند میں تیرا باپ اسلام پھیلایا کہ میرا باپ؟ ہر وہابی یہی بولے گا کہ نہ میرا باپ پھیلایا نہ تیرا باپ۔ پھر پوچھو پھیلایا کس نے؟ تو کہے گا خواجہ پاک نے پھیلایا ہے۔ کیا کہے گا؟ خواجہ پاک نے پھیلایا ہے۔ اچھا، خواجہ پاک نے پھیلایا تو نہیں ہندوستان میں بھیجا تو کہے گا نبی نے بھیجا۔ کیا کہے گا؟ سر نیچے کر کے کہے گا نبی نے بھیجا۔ سنی کالر پکڑ کے کہے گا کہ جب میرے آقا غریب نواز مدینہ شریف تشریف لے گئے تو سرکار کو کئی سو سال پردہ کیے ہو گئے، جب میرے آقا غریب نواز ہندوستان والے میرے آقا، سندر والے میرے آقا مدینہ شریف تشریف لے گئے، اکیلا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ تو دوستوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، سنی پکڑ کے کہے گا کہ نبی کو کیسے، نبی نے کیسے بھیجا؟ سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، تاریخ مدینہ میں یہ ہے کہ ہند الولی عطا رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سبحان اللہ دوستوں بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں دہلی مدینے والے آقا کریم نماز کی نظروں کے سامنے آئے جب یہ تاریخ کو امام احمد رضا نے مطالعہ کیا تو بریلی سے پکار اٹھے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت حضور حفیظ ملت پیر و مرشد ماشاءاللہ سبحان اللہ انگوٹھیاں جو لوگ پہنتے ہیں مرد مومن کے لیے 4.5 ماسا وہ بھی ایک نہیں وہ بھی چنگلی کے بغل والی انگلی میں پہننا درست ہے اس میں بھی پہننا مانا خالی اس میں سمجھ گئے اس میں پہننا درست ہے بقیہ منع ہے اور جو لوگ لوہا تانبا پیتل چھلا وغیرہ یہ سب پہنتے ہیں یہ سب حرام ہے مکروہ تحریمی ہے حرام کے نزدیک ہے حرام ہے اور اگر آپ اسے پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز کو دہرانا واجب ہے کیا ہے بولو بھائی کیا ہے واجب ہے تو ہم ایسا حرام کام کیوں کریں بھی اگر انگوٹھیاں کسی انگوٹھی نگینا یہ پتھر یہ چھلا اگر کسی کی مقدر کو بدلتے اگر کسی کی قسمت کو بدلتے تو بیچنے والا بے وقوف خود ہی نہ اپنے گھر والوں کو پہناتا خود پہن کر بیٹھا رہتا اپنی مقدر بدل لیتا مقدر بدلنے والا تو خدا ہے اس کا رسول ہے کہ نہیں ہم شریعتوں پہ عمل کریں گے یقیناً یہاں بھی کامیاب رہیں گے وہاں بھی کامیاب رہیں گے لیکن ایسے ڈھونگی مکار غریبی دھوکے باز مسلک کے لادار گنجیڑی منگیڑی شرابی جواری بے نمازی ایسے بابا چلے ہیں کہ کو وقت کی نماز نہیں پڑھتے 10-20 انگوٹھیاں پہنے رہتے ہیں اور عورتوں جیسے بڑے بڑے بال لمبے رہتے ہیں سنی انہیں کو سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا ولی سب سے بڑا ابدال یہی ہے اور جیسے نماز کا وقت آئے گا نماز نہ پڑھے گا جس کمرے میں رہے گا دروازہ بند کر لے گا اس کے وہی دروازے میں کھڑے ہو جائیں گے معاذ اللہ نماز نہ پڑھنے والا ولی کو بات چھوڑو جہنم میں جلایا جائے جس نے بھی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑا 300 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے اللہ اکبر کتنے سال تک بولو تو کتنے سال تک اور آپ کتنے وقت کی نماز چھوڑتے ہیں بولو ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے نوجوان کھڑا ہوا مولانا صاحب سے پوچھتا ہے حضور یہ بتاؤ سنی کس کو کہتے مولانا صاحب نے پوچھا اس نوجوان سے کہ سنی کس کو کہتے ہیں اس نے کہا جو نماز میں سن تلاوت میں سن عبادت میں سن نماز میں سن روزہ میں سن وہی سن معاذ اللہ سنی تو وہ ہے جو نبی کی سنتوں پہ عمل کرے کیا کرے وہ بھائی نبی کی سنتوں پہ عمل کرے سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی قطب ربانی روشن ضمیر فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنے والا سور سے بدتر ہے بولو کس سے بدتر ہے نماز نہ پڑھنے والا کس سے بدتر ہے اچھا کچھ لوگ بولتے نہیں ڈرتے ہیں کہ کہیں 40 دن کے لیے جوان ناپاک نہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر سور کا نام لے لیا جائے تو 40 دن کے لیے جوان ناپاک ہو جاتے ہیں اللہ اکبر یہ جھوٹی بات ہے یہ غلط فہمی ہے عربی میں سور کو خنزیر کہتے ہیں اردو میں سور کہتے ہیں تو نماز نہ پڑھنے والا کس سے بدتر ہے بولو بھائی خراب لگ رہا ہے بولنے میں بولیے خراب لگ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں کون فرما رہا ہے سرکار غوث پاک فرماتے نماز نہ پڑھنے والا سور سے بھی بدتر ہے کیونکہ سور جہنم میں نہ جائے گا اور بے نمازی سیدھا جہنم میں جائے گا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ شریف ہے کہ جس کے ذمہ فرض باقی ہے اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہے اس دھوکے میں نہ رہنا کہ گھر میں گرامی بنا لیں گے تو جنت مل جائے گی اس دھوکے میں بھی نہ رہنا کہ میلاد النبی شریف کا جلوس نکال لیں گے
جلوس والا سمجھتے ہیں، نہیں، جہاں جہاں اللہ والوں کی مزار ہے وہی اللہ کا گھر بھی پائیں گے۔ اجمیر جائیے، میرے آقا غریب نواز کے سامنے مسجد ہے کہ نہیں؟ نماز وہاں پڑھو، نیاز یہاں پڑھو۔ بریلی شریف جاؤ، بازار اعلیٰ حضرت کے سامنے مسجد ہے کہ نہیں؟ ایسا مسجد، نماز وہاں، نیاز وہاں پڑھو، نماز یہاں پڑھو۔ تو اے سنی جنتی بریلی مسلمانوں، نماز کی پابندی کرو۔ میلاد منانا جنت کی دلیل نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کی بے شمار مثالیوں میں سے ایک مثالی ہے۔ اجمیر جانا جنت کی دلیل نہیں ہے، لیکن اجمیر جانا اہل سنت والجماعت کی بے شمار مثالیوں میں سے ایک مثالی کا نام ہے۔ 12 ربیع الاول شریف منانا جنت میں جانے کی دلیل نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کی بے شمار مثالیوں میں سے ایک مثالی ہے۔ جو سنی ہوگا وہی اجمیر جائے گا، جو سنی ہوگا وہی کلیر جائے گا، جو سنی ہوگا وہی دیوا جائے گا، جو سنی ہوگا وہی مہرائی جائے گا، جو سنی ہوگا وہی جلسہ سجائے گا، جو سنی ہوگا وہی ربیع الاول شریف کا جلوس نکالے گا، جو سنی ہوگا وہی ایک برہمی منائے گا۔ لیکن یہ سنی یہی سوچو کہ نماز بھی تو پڑھو۔ کوئی علامہ مولانا قاری مفتی یہ ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت سنیوں کے امام میں کبھی نماز چھوڑا، مفتی اعظم سنیوں کے امام میں کبھی نماز چھوڑا ہو، علامہ سیدی رضا حضور امیر شریعت کبھی نماز چھوڑا ہو، تاج الشریعہ کبھی نماز چھوڑا ہو؟ کبھی چھوڑے؟ کبھی نہیں، لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، لیٹری کرنے کے لیے، بیت الخلا جانے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، بیوی کے پاس جانے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے، دکانداری کرنے کے لیے، کھیتی کسانی کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، سب چیز کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، خالی نماز کے لیے نہیں ملتا۔ نماز پڑھو، جو نماز پڑھے گا اس کے چہرے میں رونق ہوگی، جو نماز پڑھے گا اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، جو نماز پڑھے گا اس کی اولاد نیک اور صالح ہوگی، جو نماز پڑھے گا وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا اور محشر کے میدان میں بھی کامیاب رہے گا۔ بولو نماز پڑھو گے؟ بولو بھائی، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، لوگ جو ہے نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، نماز نہ پڑھیں گے کچھ کام نہ آئے گا۔ اور جس کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہے، وہاں بھی دیوبندی، وہ اتنا نماز پڑھتا ہے، اتنا نماز پڑھتا ہے، اتنا نماز پڑھتا ہے کہ اس کے پیشانی میں کالا ٹیکا بن جاتا ہے کہ نہیں؟ سرکار مجاہدین ملت رئیس اڑیسہ سے کسی نے پوچھا، سرکار وہابی بہت نماز پڑھتا ہے اسی لیے ٹیکا بنتا ہے کیا؟ مجاہدین ملت کو جلال آئے کہ میں وہابیوں سے بھی زیادہ نماز پڑھتا ہوں، لیکن ہمارے ٹیکا نہیں بنا۔ تو سنی نے کہا اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہابیوں کا دل کالا ہے۔ کیا ہے؟ کالا بھائی، وہابیوں کا دل کالا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ جل شان ہو ان کے پیشانی کو بھی کالا کر دیا تاکہ سنی جان جائے دل کو کالا تھا، ہی پیشانی بھی کالا، جس کا دل کالا اس کی پیشانی کالی۔ تو دوستو نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تیزی سے آگے بڑھو، وقت بھی بہت کم ہے اور آرام بھی کرنا ہے۔ کل نظانی کون سا کیا مسئلہ ہے کہ سب کچھ بند ہے، کیا ہے؟ گاڑیاں بند جائیں، دکان تو نہیں بند ہے، دکان بند رہے گی، خالی گاڑیاں بند جائیں۔ بند سے اتنے لوگ، سنی تو پریشان تھا ہی، اب ہندوستان کے لوگ بھی بند سے پریشان ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ دیوبند سے پریشان تھے، لوگ بند سے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، سنی جنتی مغربی مسلمانوں، آخر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں ہندوستان جانا ہے، ہندوستان میں اسلام پھیلانا ہے، تمہیں ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ میرے آقا ہے رسول ہندر ولی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کبھی ہندوستان نہیں گیا، جیسے مجھے چھتیس گڑھ جانا ہو
اور ہم کبھی چھتیس گڑھ نہیں گئے تو چھتیس گڑھ جانے کے لیے روڈ معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور اگر نہ معلوم ہوگا تو سنبل پور پہنچ جائیں گے، دھام نگر پہنچ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ یعنی جس کو جہاں جانا ہو وہاں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ میرے آقا ہندل ولی عطائے رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کبھی ہندوستان گیا نہیں، ہندوستان کی گلیاں مجھے معلوم نہیں، سڑکیں مجھے معلوم نہیں، یا رسول اللہ میں ہندوستان کیسے جاؤں گا؟ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا تم ہندوستان جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، راستہ دکھانا میرا کام ہے، بولو سنیو سبحان اللہ، راستہ بتانا میرا کام ہے۔ آج کچھ پڑھے لکھے لوگ، سائنس پہ بھروسہ کرنے والے لوگ، کالج میں پڑھنے والے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس بڑی ترقی کی ہے اور مدرسہ والوں کو تانا دیتے ہیں کہ تو نے حافظ بن کے کیا کر لیا، تو نے عالم بن کے کیا کر لیا، سنی جنتی بریلی میں مسلمانوں اور وہ تانا دیتے ہیں وہ تو سائنس پڑھنے والا امریکہ چین جاپان اتنا ترقی کیا، اتنا ترقی کر لیا، وہ دوربین کے ذریعے سے بتا دیتا ہے کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے، وہ دوربین کے ذریعے سے دیکھ لیتا ہے، ایک پلاسٹک کے ٹکڑے سے دیکھ لیتا ہے کہ 2000 کلو میٹر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ پلاسٹک کے ٹکڑے سے دیکھ لیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کون آنے والا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ اے سائنس پہ ادھر آنے والوں، اے سائنس کو آگے بڑھانے والوں، اے سائنس پہ ناز کرنے والوں، چھوٹے سے پلاسٹک کے ٹکڑے پہ ناز کرتے ہو۔ یہ بریلی شریف شریفتہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں پہ ناز کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں پر یوں اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد فرمایا بیٹا معید ذرا میرے دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ آقا غریب نواز نے جب نگاہیں اٹھا کر کے سرکار کے دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھا، دیکھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ہندوستان نظر آ رہا ہے، بنا ساگر نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان کی دھرتی نظر آ رہی ہے، روحان کا گھمنڈ اور تکبر دور نظر آ رہا ہے۔ بس بیٹا وہیں جانا ہے اور اسلام کو پھیلانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اسلام پھیلانا۔ کہ آپ چلے 40 لوگوں کے ساتھ آپ ہندوستان تشریف لائے، آپ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے 40 مریدوں کو آپ نے فرمایا کہ میرے غلاموں، اے میرے جانثاروں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے عاشقوں، جاؤ اجمیر کا چکر لگا کر آؤ کہ اجمیر شریف میں ہو کیا رہا ہے۔ میں اجمیر شریف کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اجمیر شریف کو اجمیر کہنا منع فرمایا۔ کیا محبت اجمیر والے آقا سے۔ اب اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ورنہ بات آگے بڑھ جائے گی۔ تو آپ 40 مریدوں کو حکم دیا کہ اجمیر کا چکر لگا کر آؤ کہ اجمیر شریف میں ہو کیا رہا ہے۔ 40 مرید 5-5 کا گروپ بنا کر 5-5 کی ٹولی بنا کر 8 گلیوں میں نکل جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک گھومتے رہے، جیسے پرتھوی چوک پر آئے آپ نے کیا دیکھا کہ ایک پیتل کی گائے، اس کے آگے سے 16,000 سجدہ کر رہے ہیں، پیچھے سے دائیں سے بائیں سے 64,000 لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے غریب نواز کے غلاموں نے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ اللہ ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اس کے آگے لوگ جھک رہے ہیں۔ آخر وہ حیرانی پریشانی میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے عطائے نعمت، اے دریائے رحمت، اے مرشد برحق، میں نے پورا اجمیر کا چکر لگایا، کچھ نظر نہ آیا، لیکن جیسے ہی پرتھوی چوک پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک پیتل کی گائے ہے، اس کے آگے سے 16,000، پیچھے سے 16,000، دائیں سے 16,000، بائیں سے 16,000، یعنی ملا کے 64,000 سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا غریب نواز آپ ارشاد فرماتے ہیں غلاموں پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں صبح سے چکر لگا رہے ہو، شام ہو گئی ہے، بھوک لگی ہوگی، یہ میرا کمنڈل لو، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، میرا کمنڈل لو، جانا پیتل کے گائے کے پاس دودھ نکالنا، تم بھی پینا
سب کو پلانا اور میرے لیے بھی لے کے آنا۔ اگر آج کا کوئی بھی اپنے مرید کو کہتے کہ بیٹا وہ اصلی گائے کھڑی ہے، کبھی بچہ نہیں دیے، جب اس سے دودھ نکال کے لا، تو مرید کہے گا کہ پیر صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ گائے جو ہے بغیر بچے کی پیدائش کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ لیکن دوستو، بزرگوں، سنی، جنتی، بریلوی، مسلمانوں، اگر مرید وفادار ہوتا ہے تو پیر کے کہنے پر آنکھ میں بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پیر بھی ہو، پیر نہ ہو، شریعت کے مخالف نہ ہو، سمجھ گئے؟ تو دوستو، بزرگوں، سنی، جنتی، بریلوی، مسلمانوں اور غریب نواز کے دیوانوں نے، عاشقوں نے، غلاموں نے کمنڈل پکڑا ہے، اپنے مرشد کا لاشا لیا ہے، لینے کے بعد بھیتر کے گائے کے قریب تشریف لایا، تو آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمان بغیر اجازت کے کسی کے سامان کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ مسلمان کسی کا کوئی چیز رکھا ہوا ہے بغیر پوچھے، بغیر اجازت لیے ہاتھ نہیں لگاتا، اجازت نہیں، لیکن آج کل کچھ ایسا ہے معاملہ کہ کسی کا کوئی چیز رکھتا رہتا ہے، لوگ اسے دیکھ میں ڈالتے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، موبائل کسی کا مکان میں لگا ہوا ہے، لوگ اندر گھسے، صاحب مکان نہیں دکھا، فون اٹھا کسی میں ڈال کے باہر آ گئے، اچھا 10,000 کا موبائل مل گیا۔ چوری کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ گناہوں سے بچے۔ دوستو، بزرگوں، سنی، جنتی، بریلوی، مسلمانوں، آخری بات، آپ نے دستک دیا تو صاحب مکان باہر آیا، آپ نے عرض کیا غریب نواز کے غلاموں نے کہ آپ اجازت دے دیجئے مجھے دودھ لینا ہے۔ تو صاحب مکان نے کہا بھائی دودھ تو ختم ہو چکا ہے، کھانا بھی ختم ہو چکا ہے، ورنہ دے دیا جاتا ہے۔ کہا آپ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کی اجازت چاہیے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ کہا اجازت دے دوں گا تو کہاں سے لوں؟ کہا وہ جو گائے ہے ہم اسی سے نکال لیں گے۔ اب وہ پیچھے ہٹنے لگا، کہا باپ رے باپ، اس کو جنات انات لگا ہے کیا؟ یہ تو پیتل کی گائے سے لوگ نکالنے کی بات کر رہا تھا۔ کبھی دے گا؟ وہ نکلی ہے، نکلی۔ غریب نواز کے غلاموں نے، عاشقوں نے پلٹ کر جواب دیا، اگر یہ نکلی ہے، نکلی بھی ہے تو میں بتانے آیا ہوں کہ نکلی ہے، نکلی۔ اگر آنا ہے تو آ جاؤ، اصلی کے پاس آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آخر کہا 60 سال ہو گئے جھکتے ہوئے، کبھی ایک قطرہ نہیں دیا، تو بیوقوف سمجھتا ہے مجھے، یہ کبھی دودھ دے گی؟ ارے اجازت تو دے دے۔ جب اجازت غلاموں نے پایا تو اللہ اکبر کبیرہ، غریب نواز کا ایک عاشق ایک مرید آگے بڑھتا ہے، غریب نواز کا کمنڈل لے کر کے پیتل والی گائے کے قریب جاتا ہے، بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، پیتل کی گائے کے تھان میں انگلی لگاتا ہے، جیسے یوں لگاتا ہے دودھ نکلنا شروع۔ سبحان اللہ۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سنی، جنتی، بریلوی، مسلمانوں، اب ایک کمنڈل نکلا، ایک نے پیا، دو نکلا، دو نے پیا، تین نکلا، تین نے پیا، چار نکلا، چار نے پیا، 40 کمنڈل نکالا گیا۔ آخری میں ایک کمنڈل لے کر کے پیر کی بارگاہ میں جب غلام جانے لگے تو جو 60 سال سے سجدہ کرتا تھا، اس کے آگے جھکتا تھا، اس کے آگے قیام کرتا تھا، وہ فوراً آیا، قطب الدین کی انگلیوں کو لگ گیا اور کہا کہ اے بابا قطب الدین، یہ تمہیں جانے نہ دوں گا، پہلے یہ تو بتاؤ 60 سال ہو گیا کبھی اس نے ایک قطرہ نے دیا؟ تم آئے فوراً پتہ نہیں کیا دودھ آیا، پتہ نہیں کیا پڑھا اور فوراً دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ قطب الدین نے جواب دیا کہ سنیے، میرا کمال یہی ہے، یہ میرے پڑھنے کا کمال یہی ہے، یہ میرے پیر کا کمال ہے، یہ میرے مرشد کی زبان کی تاثیر ہے۔ آپ کے حکم میں میں آیا، اے سنی، جنتی، بریلوی، مسلمانوں، جب وہ صاحب مکان نے سنا، صاحب گائے نے سنا، تو قطب الدین سے کہنے لگا مجھے بھی تو اپنے پیر کی بارگاہ میں کیا بات ہے، چل۔ سبحان اللہ۔ جب وہ جانے لگا، اس کے جتنے چیلے تھے
نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت ایک ہی وقت میں میرے آقا غریب نواز نے 64,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا، اور ہم ایکوں بھی مسلمان نہیں بنا پا رہے ہیں۔ کم سے کم اگر مسلمان نہ بنا پائیں تو سچے مسلمان تو بن جائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت کا پابند بنائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار بنائے، اور جتنے بھی وہابی، سلا کلی، رافضی، قادیانی، چکالوی، گاندھی، محمدی، بریلی شریف کے ٹوٹے پھوٹے سڑے گڑے ظالم دشمن ہیں، اللہ ان دشمنوں سے دور رکھے، کہیے آمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے